السلام علیکم ناظرین۔ پہلی جنگ آزادی اور مکن پور شریف۔ اس وقت جب کہ ہم اپنی آزادی کی سلور جبلی منا رہے ہیں، ان قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں جو ہمارے رہنماؤں نے اس ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے دی تھی، اس طویل جدوجہد کو یاد کر رہے ہیں جو اس ملک کے سبھی طبقوں اور فرقوں نے مل کر کی تھی، جو حصول آزادی کی راہ میں جہد مسلسل اور بے مثل قربانیوں کی ایک شاندار تاریخ کے امین ہیں۔ مگر افسوس کہ جن افراد نے اپنے وطن عزیز کی غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں اور ہنستے ہنستے پھانسی کے پھندوں کو اپنے گلوں میں پہن لیا، اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، ان کو مفاد پرست سیاستدانوں اور تاریخ نویسوں نے فراموش کرنے کی ہی کوشش نہیں کی، بلکہ ان حق پرست مجاہدین آزادی کی خدمات اور قربانیوں کو غلط طریقے سے پیش کر کے بعض کو غدار تک کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیا، اور جو لوگ صرف ساحل سے طوفان کا نظارہ کر رہے تھے یا بقول پروانہ رودولوی کے آزادی کی اہمیت کو قربانی کی دھار پر نہیں پرکھ رہے تھے، بلکہ مادی نفع نقصان کی ترازو میں تول رہے تھے، یہاں تک کہ بعض جو چوری ڈکیتی غنڈہ گردی کرتے ہوئے پکڑے گئے اور جیلوں میں ڈال دیے گئے تھے، ان کو دیش بھکتی کے طاقوں اور حریت پسندی کی شہ نشینوں کی زینت بنا دیا گیا۔ مگر تاریخ کبھی نہیں مرتی۔ آئیے تاریخ کی ایسی ہی تاہوں کو کھولتے ہیں جس کو جان بوجھ کر چھپانے کی کوشش کی گئی ہے اور تاریخی ہند کی کتابوں سے دور رکھا گیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں نئی دنیا ہفت روزہ دلی 16 تا 22 اگست 1994 عیسوی کا اور اتر پردیش نیشنل چینل کا، جنہوں نے جاگ اٹھا کسان اور مجنو شاہ جیسے سیریل دکھا کر عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ 1857 کی غدر ہی عظیم ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی نہیں ہے، بلکہ اس غدر سے بہت پہلے 1763 عیسوی میں ہی انگریزوں کے تسلط کے خلاف آزادی کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ ہسٹری آف دا فریڈم موومنٹ آف انڈیا ویلیوم ٹوٹا ٹارچر 1967 عیسوی ایڈیشن گھوش جے ایم سنیاسی اینڈ فقیرین بنگال کلکتہ 1930 صفحہ 10 وغیرہ کی اوراق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم انگریزوں کے تسلط کے خلاف سب سے پہلے بابا مجنو شاہ نے علم بغاوت بلند کیا تھا، جو سلسلے عالیہ مداریہ کے مشہور گروہ ملنگان سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ ہندوستان کے بڑے خطے بنگال، اڑیسہ اور بہار کے مسلمانوں کے روحانی پیشوا تھے، جن سے ہندو بھی بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ آگے چل کر اس بغاوت میں بابا بھوانی پاٹھک نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ سائبہ پنتھ کے سنیاسیوں کے رہنما تھے۔ اس عظیم تحریک کے سب سے بڑے قائد تو بابا مجنو شاہ تھے، مگر ان کے خلیفہ موسیٰ شاہ مداری، چراغ علی شاہ مداری، نور محمد مداری، رمضانی شاہ مداری، ظہور شاہ مداری، سبحان علی شاہ مداری، امی شاہ مداری، نیکو شاہ مداری، بدھو شاہ مداری، امام شاہ مداری، فرغل شاہ مداری، مطیع اللہ مداری، میمن سنگھ بھوانی پاٹھک، دیوی چودرانی، کرپا ناتھ پیتمبر وغیرہ نے 40-45 برس تک اس تحریک آزادی کو چلایا۔ ملک میں ان کی باقاعدہ اور مربوط تنظیم نہ ہونے کے باوجود یہ فقیر اور سنیاسی گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو انگریزوں کے خلاف اکساتے تھے۔ مجنو شاہ ایک زبردست تنظیمی صلاحیت کے مالک تھے۔ وہ مشکل حالات میں تو بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ انہوں نے میکنیزی کی زیر کمان فوج کو پے در پے ہزیمتوں سے دوچار کیا اور 1722 عیسوی میں فیصلہ کن شکست دی۔ 1769 عیسوی میں کمانڈر قید کی فوج کو ذلت آمیز شکست دے کر اس کا سر قلم کر لیا۔ 1771 عیسوی میں مجنو شاہ نے اپنے مستان گڑھ کے قلعے میں مورچہ بندی کر کے لیفٹیننٹ ٹریلر کی فوج کے چھکے چھڑا دیے اور باہر نکل گئے، جہاں کسانوں اور دستکاروں کا ایک بڑا لشکر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ دستکاروں اور کسانوں کو اپنا سارا مال انگریز سوداگروں کے ہاتھ بیچنا پڑتا تھا، وہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے طے کیے ہوئے داموں پر، اور جب کسان اچھے داموں کسی اور کے ہاتھ مال بیچتا ہوا پکڑا جاتا تو اسے چابکوں سے مار مار کر جیل میں ڈال دیا جاتا۔ لہٰذا کسان اور دستکار مجنو شاہ کی مہم میں شامل ہو گئے۔ آپ نے ناٹور کی رانی بھوانی کو بھی مہم میں شامل ہونے کی دعوت دی، مگر رانی بھوانی نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا
پھر بھی آپ مایوس نہیں ہوئے اور جہاد جاری رکھا۔ وسائل کی قلت کے باوجود 14 نومبر 1776 عیسوی کو فرنگیوں کو ایک اور ذلت آمیز شکست دی، جس میں لیفٹیننٹ رابرٹسن شدید طور پر مجروح ہوا۔ اسی دوران انگریزوں نے فقیروں اور سنیاسیوں کے درمیان مذہبی تعصب کو ہوا دے کر پھوٹ ڈال دی، جس کے نتیجے میں بنکم چندر چٹرجی کا ناول آنند مٹھ سامنے آیا۔ اس کی خوفناک صورتحال یہ ہے کہ اس ناول میں آزادی کے اس دیوانے مجنو شاہ اور ان کے ساتھیوں کو بربریت کا پیکر بتا کر انگریزوں سے محبت اور مسلمانوں سے نفرت کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا ہے۔ رود کوثر کے مصنف شیخ محمد اکرام بھی اس ناول کی پرفریب عبارتوں میں الجھ کر گمراہ ہو گئے۔ اختلافات اتنے بڑھے کہ بابا مجنو شاہ کی تحریک ماند پڑنے لگی اور سنگین خطرات پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو اپنوں سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ ہم وطنوں کے ان اختلافات کو ختم کرنے اور باہمی اتحاد و اتفاق کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے مجنو شاہ نے پورے شمالی بنگال پورنیہ سے جمال پور تک کا دورہ کیا اور مجاہدین کی از سر نو صف بندی کی اور چھاپہ مار طریقے کو بہتر سمجھا۔ اچانک کسی علاقے میں نمودار ہوتے اور فرنگیوں پر ٹوٹ پڑتے۔ 1786 ضلع بگورا کے ایک گاؤں مونگرا میں آپ اچانک نمودار ہوئے اور لیفٹیننٹ برینان کی فوج پر اتنا زبردست حملہ کیا کہ انگریز فوج کے پاؤں کھڑ گئے، اور اسی جنگ میں مجنو شاہ شدید طور پر زخمی ہو گئے اور زخموں سے چور مکن پور شریف چلے آئے اور اپنی کڑی میں قیام کیا۔ مگر ایسی حالت میں بھی مجنو شاہ کو مکن پور شریف میں آباد انگریزوں کا وجود ٹھنڈی آنکھوں نہیں بھایا، اور انہوں نے میکس ویل برادرز کے ایک بھائی پیٹر میکس ویل کو دنیا سے رخصت کر دیا۔ جب یہ خبر انگریز حکومت کو لگی تو اس کے سپاہیوں نے حضرت روح الاعظم میاں جعفری، حضرت نتھا میاں جعفری اور ان کے ساتھیوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیا۔ حضرت باغی میاں جعفری اور ان کے ساتھیوں کو کالے پانی کی سزا دے کر انڈمان بھیج دیا، لیکن مجنو شاہ اس مرتبہ بھی بچ گئے۔ مجنو شاہ کو مجاہد اعظم حضرت خان عالم میاں جعفری کی سرپرستی حاصل تھی، جو 36 مواضعات کے زمیندار تھے۔ ان کی حویلی اور قلعے میں کسی بڑے بادشاہ کا جیسا نظام تھا۔ ہاتھی گھوڑے سینکڑوں نوکر تھے، ہر وقت چہل پہل رہتی تھی۔ چونکہ اس فوجی ایکشن کے وقت خان عالم میاں جعفری اپنے عزیز دوست پیشوا باجی راؤ بٹور کے یہاں مہمان تھے، اس لیے ان کا نقصان کم ہوا۔ 1787 عیسوی میں مجنو شاہ دنیا سے کوچ کر گئے، مگر ان کی مہم برقرار رہی۔ ادھر موسیٰ شاہ ملنگ، دیوی چودرانی، چراغ علی شاہ ملنگ وغیرہ نے فرنگیوں پر حملوں میں شدت پیدا کر دی۔ ادھر حضرت خان عالم میاں جعفری اور مجاہد آزادی پیشوا باجی راؤ کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کے رابطے کی خبر فرنگیوں کے کانوں تک پہنچا دی گئی۔ یہ غداری تزیم الدین، چھیدہ معمار، اعظم معمار اور جھبو غلام وغیرہ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کی اور انگریزوں سے انعام حاصل کیا۔ الغرض 1817 عیسوی میں انگریز فوج نے خان عالم میاں جعفری کی حویلیوں کو محاصرہ کر کے آپ کے گھر کے 26 افراد کو حتمی املی پر پھانسی دے دی۔ اس اچانک کے حملے میں خان عالم میاں زخمی ہو گئے اور اپنی تیز رو گھوڑی پر سوار ہو کر پہلے پیشوا باجی راؤ کے پاس، پھر راتوں رات گڑگاؤں علاقہ الور پہنچے، جہاں وہ واصل بے حق ہوئے۔ مزار مبارک گڑگاؤں میں مرجع خاص و عام ہے۔ آپ کے 2 صاحبزادے انعام رسول جعفری اور عطائے رسول جعفری فرنگیوں کے حملے کے وقت اپنے قلعے میں تھے، اس لیے بچ گئے، اور تیسرے صاحبزادے فدائے رسول، جن کی عمر 9-10 برس کی رہی ہوگی، ایک وفادار ہندو نوکر ان کو لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور اس اجتماعی خریزی سے بچ کر لمبی مسافت طے کر کے کلکتہ پہنچے۔ راہ میں ہندو نوکر نے دم توڑ دیا۔ فدائے رسول جعفری بھی مصائب و آلام سے دوچار روتے روتے اس کی لاش کے پاس بے ہوش ہو گئے۔ ڈاکٹر کلاک پائن، جو سول اسپتال کلکتہ کے سول سرجن تھے، لا ولد تھے، انہیں اپنے گھر اٹھا لے گئے۔ ان کی تعلیم و تربیت اور خورد و نوش کے لیے 2 مسلمان میر شاکر علی اور میر کرم علی کو تعینات کر دیا۔ 1839 عیسوی میں ڈاکٹر کلاک پائن دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ لکھنؤ چلے آئے۔ یہاں نصیر الدین حیدر برسر اقتدار تھے۔ ان کے اصرار پر آپ نے کتاب مفید الاجسام لکھی، جو یونان میں آج بھی چلتی ہے اور جس میں انہوں نے مندرجہ بالا حالات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کچھ عرصے لکھنؤ میں قیام کے بعد آپ مکن پور شریف چلے آئے۔
سب کچھ برباد ہو چکا تھا، سب کچھ نیلام ہو چکا تھا۔ 1857 عیسوی میں حکیم سید فدائے رسول جعفری اپنے کنبے کی قتل و غارت کری کا بدلہ لینے کے لیے نانا صاحب بٹھور کے ساتھ ہو لیے اور انگریزوں کی ساری فوج کو کانپور سے کھدیڑ دیا۔ جب جنرل ہیولاک نے نانا صاحب کو نیپال بھیج دیا تو آپ ناسک چلے گئے، جہاں آپ نے قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے شریف پر پناہ لی اور فقیروں کو انگریزوں کے خلاف بھڑکایا۔ فقیروں کو منظم کرنے کے بعد آپ مکن پور چلے آئے۔ مجنو شاہ کی گڑھی ہو یا بدھو تکیا، انگریزوں کی کوٹھی ہو یا خانہ عالم میاں کی حویلیاں اور قلعہ حالات زمانہ کے تھپیڑے برداشت نہ کر سکے۔ آج کچھ نشانیاں باقی ہیں، مثلاً 26 شہیدوں کے مزارات حویلی میں تھے جو اب مویشی اسپتال کے پاس ہیں۔ حویلی کی جگہ مکن پور کا صدر بازار، مویشی اسپتال، کنیا ودیالیہ، پنچایت گھر، دکانیں، میلہ تحصیل وغیرہ بنا ہوا ہے۔ میلہ تحصیل سے ملی ہوئی وہ مسجد ابھی بھی محفوظ ہے جس میں حویلی کی مستورات نماز ادا کرتی تھی۔ مکن پور شریف کے کچھ نام نہاد سیاستدانوں نے جان بوجھ کر اس دھروہر کو پنچایت میں دے کر ان شہیدوں کی نشانیوں کی مٹی خراب کر دی ہے۔ افسوس کی پرائمری ایجوکیشن کے اتہاس میں آزادی کی اس جنگ کو ایک جملے میں ہی سمیٹ دیا۔ پلاسی کی جنگ کے دوران سنیاسیوں اور فقیروں نے بھی آزادی کے لیے جہاد کیا۔ آج کے تاریخ نویس بھی پورا کریڈٹ اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو ہی دینا چاہتے ہیں۔ خدا جانے انہیں مداریوں، مداری فقیروں، سلسلہ عالیہ مدارس سے منسلک آزادی کے ان دیوانوں سے کون سی دشمنی ہے جو ان کا نام آتے ہی بھڑک